ٹکٹ لینے کے لیے اور بھیڑ لگی ہوئی ہے تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے کہ یار دیکھو آگے کو بڑھ ہی نہیں رہی ہے، وہ کھڑکی والا کچھ کام ہی نہیں کر رہا، پریشان ہو جاتے ہیں آدمی، تھوڑی سی دیر میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور وہاں انتظار کر رہا ہے کوئی، وہ یہاں تک کہیں گے لوگ اچھا ہمیں جہنم میں ڈال دو، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں ابھی ہمارا حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا ہے، سمجھے، اور سورج قریب آ جائے گا صفا نیزے پر، سمجھے، اور کوئی سایہ عرش کے سائے کے علاوہ نہیں ہوگا، کیسی پریشانی کا وقت ہوگا، سمجھے، لیکن بعض لوگوں پر وہ 50,000 برس کا دن ایسے گزرے گا جیسے عصر کی نماز پڑھ کے چلے اور کہیں ٹہلنے کے لیے نکلے اور لوگ ارے بھائی چلو دن چھپنے والا ہے، مغرب کا وقت قریب آ گیا، تو اتنی جلدی وہ وقت ختم ہوگا تو وہ لوگ پوچھیں گے وہ حساب کتاب کا بھی تو ہونا تھا، وہ کیا ہوا؟ تو وہ کہیں گے فرشتے وہ تو ان سے پوچھو جن کے اوپر گزری ہے، ہاں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کر دیا، وہ اتنا لمبا چوڑا دن اور وہ تھوڑی سی دیر میں سیر تفریح میں ختم ہو گیا، ہو گئے کہ چلو جنت کی طرف، جو تمہارے کامیابی کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، مقدر کی ہے، وہاں پر چلو، وہ وہاں پر لے جائیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ علم بہت بڑی دولت ہے، سمجھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، سمجھے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، علم کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، سمجھے، آپ سورہ فاتحہ یاد کریں تو بغیر محنت کے یاد نہیں ہونے کا، کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آ گیا ہو ایسا تو آج تک دیکھا نہیں، وہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی آپ الف ب ت لکھنا شروع کریں تو کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ABCD کیسے لکھنا ہے، یہ تو محنت کرنی پڑتی ہے، سمجھے، جوڑنا گھٹانا اور پہاڑے یاد کرنا، سمجھے، اور اس کے لیے رٹتے ہیں بچے، اور جو ماسٹر صاحب ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں، تو بہت محنت کرائی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو محنت ہوتی ہے وہ علم کے حاصل کرنے ہی میں ہوتی ہے، سمجھے، بوجھ اٹھانے میں نہیں ہوتی ہے، آدھی زمین کو کھود رہا ہے کھودتا رہے گا اطمینان سے، اسے عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن اس میں بہت بوجھ پڑتا ہے، سمجھے، تو وہ ایک محنت کی چیز ہے علم کا حاصل کرنا، اور جیسا ابھی عرض کیا وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ نفع کی چیزوں کو حاصل کرے اور نقصان کی چیزوں سے بچے، لیکن بزرگوں اور دوستو اصل علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اپنی کتاب نازل کر دی اور انسانوں کے ہاتھ میں دے دی، سمجھے، انسانوں کے ہاتھ میں دے دی، سمجھے، پہلے نبیوں کو معجزے ملتے تھے اور وہ تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ بھئی ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ایسے معجزے ملتے تھے، سمجھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے، سمجھے، داؤد علیہ السلام کو معجزے ملے، بہت سارے، سلیمان علیہ السلام کو معجزے ملے، تاکہ لوگ یقین کر لیں۔ دنیا والے بڑی بڑی یعنی چمکدار چیزیں دکھلاتے ہیں کہ بھائی ان کو حاصل کر لو تمہارا بہت نفع ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی ایسے معجزے عطا فرمائے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں،
باطل والوں کے بہکانے سے گمراہ نہ ہو جائیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ کہ قیامت تک کے لیے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اب وہ قرآن پاک ہے، وہ اسے قیامت تک کوئی بدل ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں وہ معجزہ ہے۔ اور بار بار اعلان کیا گیا کہ میاں تم ایسی باتیں کر۔ اس وقت جو عرب کے لوگ تھے وہ اس پر گھمنڈ کرتے تھے کہ ہمارے برابر کوئی زبان جاننے والا ہے ہی نہیں، سمجھے، اور دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے تھے۔ عجمی کا مطلب گونگے، ارے ہم تو ہیں بولنے والے اور بقیہ دنیا ہے گونگی، اسے کچھ نہیں آتا ہے، سمجھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں شعر کہہ لیتی تھی، ایسے ماہر تھے وہ عربی زبان میں۔ اور قرآن پاک نے آ کے اعلان کیا ابھی تم ایسی 10 آیتیں بناؤ جو قرآن پاک میں ہے۔ اچھا ایک ہی آیت بنا لو، اب وہ ان کے بس کا ہی نہیں، وہ اتنے زبان داں، اور کہیں کہ یہ کلام کہاں سے آ گیا، اور یہ بے پڑھا لکھا آدمی، سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لقب ہے امی، سمجھے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علی النبی الامی، بہت اونچے درجے کی درود شریف ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما نبی امی پر، بے پڑھے لکھے نبی، سمجھے۔ انہیں پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا، تو علم تو پڑھنے لکھنے سے آتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی انہوں نے کہیں پڑھ لیا ہوگا، وہاں سے لے آئے، سمجھے۔ اور آج کل کے مستشرقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ایک ملا تھا وہاں راہب، راستے میں جب وہ جا رہے تھے تجارت کے لیے حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا ان کو تو ملک شام، تو اس راہب نے سکھایا ان کو۔ اب بھی ایسی حماقت کی بات کر، تو راہب کی زبان تو عربی تھی ہی نہیں، وہ تو اور کوئی زبان سے بولتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ارے بھائی وہ جو اسی زمانے میں کہیں کہ وہ راہب سکھا گیا ان کو، ارے بھائی اس کی تو زبان بھی عربی نہیں تھی، اور یہ تو فصیح عربی زبان ہے جس میں تمہیں بات بتلا رہے ہیں اور تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیات ہیں۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، یعنی ہر ایک آیت ایک معجزہ ہے جو اس جیسی بنا ہی نہیں سکتے، سمجھے۔ تو وہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں ہم کو دے دیا ہے، سمجھے۔ ہمیں تو اس کی تلاوت کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی ہے، اور تلاوت کہاں سے کریں وہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو الف بے تے سکھانے کے بجائے اس کو ابھی پیدا ہی ہوا ہے وہ ABCD سکھانا شروع کر دیا، حالانکہ اس کی زبان ہی نہیں ہے، وہ انگریزی تو کہیں اور کی باہر کی زبان ہے، سمجھے۔ اب یہاں کے شمالی ہندوستان کے لوگ تامل سکھانا شروع کر دیں اپنے بچے کو، یا تیلگو سکھائیں یا بنگلہ سکھائیں، تو سب کہیں گے بڑے بیوقوف ہیں، یہ کون سا اسکول ہے کہ تامل میں تعلیم دے رہا ہے بچوں کو، سمجھے۔ سب بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، لیکن انگریزی میں تعلیم دیتے ہیں تو کوئی بیوقوف نہیں کہتا، تو کہتا بڑے عقل مند ہیں، وہ بڑا موٹا موٹا لکھتے ہیں۔ ابے اس کی زبان ہی نہیں ہے، وہ بچہ کیا سمجھے گا بیچارہ، وہ تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ABCD میں بیچارہ وہ اس میں پریشان ہو جاتا ہے، وہ نئی چیز ہے وہ سیکھتا رہتا ہے، کئی سال زبانی سیکھتا رہتا ہے۔
حالانکہ 5 سال تک اس نے اپنی امی اور اپنے بھائی بہنوں سے زبان سیکھی ہے اپنی، معروف دوسروں سے معروف ہو کر کے، سمجھے؟ تو انہوں نے عربوں نے، اب عرب لوگ کو جواب تو دے نہیں پائے، سمجھے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنے لگے نہیں یہ جادوگر معلوم ہوتا ہے، جادوگر ہے، کہیں سے جادو سیکھ لیا ہے، تو یہ لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں تو وہ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، ایسی باتیں وہ کہتے تھے، سمجھے؟ لیکن بزرگوں اور دوستوں، جس کے دل میں ذرا بھی سلامت روی اور تحقیق کا جذبہ پیدا ہو گیا، یعنی وہ خیر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں رکھی ہے، وہ خیر کی طرف ہی کو چلنا چاہتا ہے۔ اگر اسے اچھے ماحول میں رکھا جائے تو وہ خیر ہی کو قبول کرے گا، وہ برائی کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن ماحول کو بگاڑ دیا جائے تو پھر اسے بری چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ جیسے کسی آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا تو اس کو زہر چڑھ جاتا ہے، تو اس کو زہر چڑھا یا نہیں چڑھا یہ دیکھنے کے لیے وہ نیم کی پتیاں کھلاتے ہیں۔ اب وہ کہے گا کہ میٹھی ہیں تو اس کا مطلب زہر چڑھ گیا، تو نیم کی پتیاں میٹھی نہیں ہیں، کڑوی ہیں، لیکن اس کو زہر چڑھ چکا ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ میٹھی ہے۔ تو کوئی برے کاموں کو کہتا ہے یہ بہت مزیدار ہیں، کیونکہ اس کے اندر زہر چڑھ چکا، اس ماحول نے اس کے مزاج کو بدل دیا ہے۔ وہ جو گندا ماحول ہے، خراب ماحول ہے، اس میں رہ کر کے اس کا مزاج ہی بدل گیا۔ اچھے ماحول میں آئے گا تو اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر اس کو اچھی باتیں اچھی لگنے لگیں گی، اور بری باتوں سے وہ خود بخود دور بھاگے گا۔ اچھا ماحول کہاں ہوتا ہے؟ وہ مسجدوں میں ہوتا ہے، سمجھے؟ اور برا ماحول بازاروں میں ہوتا ہے۔ بازاروں میں چیزیں پھیلی ہوتی ہیں، اور ہر چیز کو چمکدار بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، سمجھے؟ اس کو بھی چمکدار بناتے ہیں اور اس کی اتنی پبلسٹی کرتے ہیں، ایک پوسٹر جہاں لگایا، پھر اس کے برابر میں دوسرا لگایا، پھر تیسرا لگایا۔ اب ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، ہر کھمبے پر ایک ہی پوسٹر ہے، ارے بھائی پڑھ تو لیا، نہیں اسے کئی ہزار پوسٹر لگائیں گے، ایک ہی چیز کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت شاندار چیز ہے، اسے خرید لو۔ تو آدمی کو اتنا بیوقوف بناتے ہیں، یعنی اس چیز کے بنانے میں اتنا خرچہ نہیں کیا جتنا اس کی پبلسٹی میں خرچ کرتے ہیں۔ آدمی کے دماغ میں بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اسی میں سارا نفع ہے، سمجھے؟ اسی کو لو، یہ ہے مزیدار چیز، اور بیچارہ متاثر ہو جاتا ہے، اور گئے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہی لینی چاہیے، اور جیب میں پیسے نہیں ہیں، پیسے محنت کرنی چاہیے، اور اتنے سارے کہاں سے آویں، وہ تو مقدر ہیں، تو کہ چلو ادھار بھی تو مل جائیں گے، اب کوئی ادھار نہیں دیتا، اور چلو ہمارے گھر میں کچھ پراپرٹی ہے، چلو بینک سے لے لو۔ وہ شیطان نے سارا ہی بالکل لوٹیا ڈبو دی، سمجھے؟ تو جب آدمی سود میں آ گیا نا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہو گیا، سمجھے؟ جتنے برے کام ہیں دنیا میں، شراب پینا، زنا کرنا اور قتل کرنا، ان سب سے زیادہ خطرناک سود ہے، سمجھے؟ یہ جو سود ہے نا، یہ غریبوں کی گردنوں کو کاٹتا ہے،
بغیر محنت کے ایک حصے کے ایک لوگوں کا حصہ ہے